تو اور میں مل کے رو لیں کہ تو اور میں اس کی شان جمال کے کشتہ ہیں. اور دیکھو میں اپنی مراد دل 2 حرفوں میں بیان کر دیتا ہوں. بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم، کہ خواجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہم اپنی آنکھوں کو ملنے کے قابل ہو جائیں، یہ ہماری مراد دل ہے. محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم عالم اسلام کا ایک قیمتی سرمایہ، آپ نے جس انداز میں پاک سرزمین پر قرآن حکیم کی اشاعت، قرآن حکیم کی سوجھ بوجھ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. حقیقت یہ ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پوری کائنات کی موت ہے، پورے عالم کی موت ہے. ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ سراپا سلامتی کا متقاضی. وہ مسلمان اس انسان کو قرار دیتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان اور ہاتھ سلامتی کے پیامبر ہوں. اگر ہم مومن کہلاتے ہیں تو اسلام مومن اس کو قرار دیتا ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ لوگ اسے اپنی جانوں اور مالوں پر امین بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی موت ایک عالم اسلام کا ایک انتہائی عظیم نقصان ہے. کہ وہ یوں کہیں واللہ ربنا، اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے. انظر، دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. بات یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. ایک تو قیامت کا منظر، اللہ کے سامنے حاضری، پھر اللہ کے سامنے اللہ کے نام کی واللہ ربنا کہہ کے قسم کھائیں گے اور یوں کہیں گے جی ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو بڑے توحید والے تھے. ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ بہت دینی اور علمی خدمات سر انجام دی ہیں. کتاب وجود باری تعالیٰ اور توحید، خطبات حرم، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مابعد الطبیعات، انگلش میں سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام، اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بٹوین اگنورینس اینڈ ڈس آنیسٹی، اور اس جیسی بہت سی اور کتابیں جو ابھی زیر طبع ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی پروگرامز جیسے ضابطۂ حیات، فہم قرآن، آخر کیوں، محسن انسانیت، اور کئی پروگرام جو اس وقت سچی بات ہے یاد نہیں آ رہے، کیونکہ جو ہماری کیفیت ہے پورے خاندان کی، ہمیں تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں اموات نہ کہو، میت نہ کہو، مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہوتا، تمہیں احساس نہیں ہوتا. میں بطور امام فلوریڈا میں امریکہ میں کام کر رہا ہوں، ایک اسلامک سینٹر کا ڈائریکٹر اور امام ہوں، اور جب منگل کے روز مجھے یہ خبر ملی تو اس وقت الحمدللہ ہمارے اسلامک سینٹر میں تقریباً 50-60 چرچوں سے پادری حضرات آئے ہوئے تھے اور میں انہیں اسلام پر لیکچر دے رہا تھا. اور مجھے فخر ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہوں اور انہوں نے ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی ہے. مجھے معلوم ہے کہ ابو جان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے، ورنہ کسی گولی کی مجال نہیں تھی کہ ابو جان کی جان لے لیتی۔ اللہ کی رضا یہی تھی اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ علماء ہر زمانے کا کہ چراغ ہوتے ہیں، اللہ کے نور سے جلتے ہیں اور اسے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مشن لے کر چلیں گے، ان کی اولاد، ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میرے چاروں بھائی، ہم چاروں بہنیں، ہم سب کی اولاد انشاءاللہ ان کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے۔ میں درس قرآن دے رہی تھی، میں ریاض میں پڑھاتی ہوں، اور میں اس وقت درس قرآن دے رہی تھی جب مجھے میرے گھر سے ان کی شہادت کی اطلاع ملی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ میں نے اپنے تمام بہن بھائیوں کو خود اطلاع کی، اور یہاں پر آ کے بھی میں نے اپنی والدہ کو اور بہن بھائیوں کو اس بات کا حوصلہ دیا کہ وہ 3-4 ہفتے پہلے تک میرے پاس تھے اور وہ مجھے یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں آپ سب سے اتنا مطمئن ہوں، میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے والدین بھی راضی گئے ہیں، اور تم بھی میری خوش قسمت بیٹی ہو۔ میں تم دونوں میاں بیوی سے راضی ہوں اور اپنی تمام اولاد کی ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ میرے اوپر ابو جان جو ذمہ داری ڈال کر گئے ہیں، میں انشاءاللہ اسے نبھاؤں گی اور ان کی تعلیمات کو آگے پھیلاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں 2 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک بات اس چیز پہ وہ بہت زور دیتے تھے کہ ہر انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا کی تعلیم بھی بہترین ہونی چاہیے اور دینی تعلیم بھی بہترین ہونی چاہیے۔ جس انسان میں بہترین دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھی ہو جائے وہ ایک مکمل پرسنالٹی ہوتا ہے، جس سے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو اہم بات ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے پڑھے لکھے اور سمجھدار طبقے کے اندر قرآن پاک کا فہم آ جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہماری ہر چیز کی رہنمائی کتاب و سنت سے نہ ہو، ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو صحیح راستے پہ لانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب ساری زندگی اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا تعلق قرآن پاک سے جڑ جائے، اور ہمارا وہ طبقہ جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیاوی تعلیم بھی بہترین ہونی چاہیے اور دینی تعلیم بھی بہترین ہونی چاہیے۔ گوتہ ظلم سے گردن شہید اعظم کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ اسلام کا راستہ روکنے والے اب بھی آپ کو بہت نظر آئیں گے۔ ان کے جانے سے جو پاکستان کا اور ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے جو قرآن سے عشق کرتے تھے اور جن کا مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ مجھے ان کے ساتھ بڑی قربت رہی ہے، مجھ پہ بہت رحم کرتے تھے۔ آئی کہاں تک وہ صرف عالم دین ہی نہیں، ولی اللہ بھی ہیں۔ جدہ سے روانگی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آج خوشخبری ملی ہے، یا تو میں مدینہ منورہ میں دوبارہ قیام کرنے آ رہا ہوں یا پھر مجھے بہت جلد شہادت نصیب ہونے والی ہے۔ اور اسی دن ابو کی عمر 63 سال بھی ہوئی تھی، یکم محرم کا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی، میں نے کہا ابو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکت دے۔ ابو نے فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں بیٹا، تم لوگوں کو کس لیے تیار کیا ہے، میرا نامکمل کام اب تم مکمل کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والد محترم کا نامکمل کام مکمل کریں، اپنی اولاد کو بھی صحیح دین اور دنیا کی تربیت دیں۔ میں ان کا درس اس وقت سنتا تھا جب وہ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل تھے، شان اسلام میں درس دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑ دی اور مکمل طور پر اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بتلاتا ہے وہ کافی ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں بتلاتا ہے اس لیے نہیں کہ بتانا بھول گیا،
بلکہ اس بات کا نہ بتانا ہی مفید ہوتا ہے۔ وہ سدا مسکراتا چہرہ جو خندہ روئی کے ساتھ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک ایک اہل ایمان کے دل میں اتارتا چلا جاتا تھا، آج ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک عظیم مذہبی اسکالر، نہ صرف مذہبی اسکالر بلکہ ایک عظیم ماہر تعلیم۔ جس شخص نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سنا، وہ ڈاکٹر صاحب کے دھیمے پن اور ان کی ملائمت اور ان کے خوبصورت انداز بیان کو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ اور ہم لوگ تو خیر ان کا کوئی لیکچر، کوئی درس کبھی مس نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے قریب ہیں وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب روزانہ ایک لیکچر دیں، روزانہ ایک درس دیں، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کا دل نہیں بھرتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ چاند اور سورج کی حرکت اور یہ الیکٹران پروٹون کی حرکت، یہ تو ہمیں 20ویں صدی میں معلوم ہوئی کہ یہ بیضوی بھی ہے اور اینٹی کلاک وائز بھی ہے، لیکن یہ طواف کا کام تو 10,000 سال پرانا ہے۔ 10,000 سال پہلے جس نے طواف کا یہ نظام قائم کیا، وہی تو ہے جو آسمانوں میں بھی رب ہے اور زمین میں بھی رب ہے، اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، کہ وہ حقیقت جو 20ویں صدی میں آج آپ کو معلوم ہو رہی ہے کہ الیکٹران اور پروٹون یوں اینٹی کلاک وائز اور بیضوی شکل میں حرکت کرتے ہیں، یا سیارگان اس طرح سے حرکت کرتے ہیں، وہی حرکت ہزارہ سال پہلے سے بیت اللہ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ریگولیٹ کر دی ہے۔ جو بھی آتا ہے اسی زاویے، اسی سمت سے، اسی طریقے پہ بیضوی اور اینٹی کلاک وائز طواف کر رہا ہے۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی ذات گرامی ہے جس نے طواف کا نظام قائم کیا ہے؟ وہ وہی ذات گرامی ہے جس نے سورج اور چاند اور یہ گلیکسیز اور ایٹم کے الیکٹران اور پروٹون پیدا کیے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی نظام، ایک ہی حرکت، وہی اینٹی کلاک وائز۔ اور مختصراً ان کا مشن یہ تھا کہ قرآن گھر گھر میں پہنچا دیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، اور اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کو حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ اپنی تکلیف کا، اپنے سفر کا، یا کہیں سے دور سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہوئے ہیں، کبھی ذکر نہیں فرمایا۔ بہترین دوست، بہترین پڑوسی اور بہترین ہمدرد انسان پایا ہے۔ ایسا شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، ایسا شخص کبھی عام آپ کو نہیں ملے گا۔ والد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں یہ آیت بار بار سنایا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا مشن قرآن پڑھنا اور لوگوں کو سکھانا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے طالب علمی کے دور کی مجھے ان کی ایک خاص جو ادا جس نے بڑا امپریس کیا، وہ ان کی عشق رسول تھی۔ عشق رسول اس دور سے جو شروع ہوا تو اس کے بعد ان کی فکر میں جتنی بھی تبدیلیاں آئیں، خواہ وہ دین میں، میرے خیال میں کہ ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ تھوڑے عرصے کے لیے ان کے اندر ممکن ہے کوئی تشکیک بھی پیدا ہوئی ہو، جو کہ بلوغ ذہن کی میرے نزدیک علامت ہے۔ تو لیکن کسی بھی دور میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظیم شان شخصیت سے کے شہر سے یہ باہر نہیں نکل سکے، اور یہ ان کی فکر کا کمال ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب اقبال کی طرح بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن ان کی فکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہی رہی۔ انہی کلمات کے ساتھ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حمل علینا الصلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
آئیے پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، دوسروں کی جان مال کی عزت کریں اور اپنی جان مال کی عزت کروائیں۔ اللہ رب العزت مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہی لوں گا، اس کی دعا فرمائے۔ آپ نے دعا بھی فرمائی اور بشارت بھی فرمائی اور اس کی شہادت نصیب ہو گئی۔ دوستو، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی رمق ہوتی ہے وہ تڑپتے رہتے ہیں شہادت۔ میں نے اپنے شیخ حضرت ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو 15 سال تک یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ ہر دعا کا آخری جملہ یہ ہوتا تھا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک لتکون کلمتک ہی العلیٰ۔ اے اللہ، اپنا کلمہ اپنے راستے میں بلند کرنے کی توفیق دے اور یہ کام کرتے ہوئے اپنے راستے میں شہادت دے دے۔ ہم نے دل میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ رجنی صاحب بھی بادشاہ آدمی ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، دل کے بھی مریض ہیں، 3 بیماریاں، اور آج آپ شہادت فرماتے ہیں کہ ہمیں شہادت مل جائے۔ جہاں دیہات میں یہ جائیں گے اور کہاں شہادت حاصل کریں گے؟ تو کر لینے تو دعا جتنی کرتے ہیں کرتے رہیں۔ لیکن سب نے دیکھا کہ اس نے ڈنکے کی چوٹ، اس کی دعا جب قبول ہوئی تو اللہ نے اس کو شہادت دی، اور ایک دنیا نے دیکھا کہ یوں شہادت حاصل ہوا کرے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ یہ شہادت کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ یہ ایک صحابی کو حضور نے دعا دے دی، یرحمک اللہ، اللہ تیرے حال پہ رحم تھا، خدمت کی، اس حضور کی خدمت کی، دل خوش کر دیا حضور کا۔ تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس پہ رحم کرو۔ حضرت عمر سن رہے تھے، اس کو بلا کے کہنے لگے، تمہیں شہادت کی خوشخبری دیتا ہوں کہ حضور نے جس پہ یہ دعا دی ہے اس کو اللہ نے شہادت دے دی ہے، تجھے ملے گی، تجھے مل جائے گی شہادت، اور اس کو مل گئی۔ عزیزان گرامی، ہماری تو قدریں بدل گئی، ہمارے تو منہ کے ذائقے بدل گئے، خواہشیں بدل گئی، آرزویں بدل گئی۔ پروگرام بدل گئے۔ اب ہم اپنے بچوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جینے کی خواہش پیدا کرتے ہیں، غلامی میں مصلحتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جینے کی خواہش پیدا کرتے ہیں، دین کے لیے مرنے کی خواہش پیدا نہیں کرتے، اپنے دل میں بھی نہیں ہے، آگے منتقل بھی نہیں۔ مزاج بدل گئے، منہ کے ذائقے بدل گئے، ذوق بدل گئے۔ اس لیے شہادت کا لفظ ہمیں مشکل تکلیف دے لگتا ہے کہ ہیں بھائی مر جائیں گے، اور یار مرنا تو ہے ہی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے دوستو تم سب کو سزائے موت ہو گئی ہے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کسی دوست کو کہہ دوں کہ یار تجھے تو سزائے موت ہو گئی، لیکن یہ پتہ نہیں افیکٹ کب ہو۔ You have been sentenced to death۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ look Mr. so and so، یا میاں فلاں، you have been sentenced to death، تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہو کہ میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو یار اور کس کا فیصلہ ہوا ہوگا؟ موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، کس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا؟ اور یار دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیشہ جیتا اور جس کو اجازت مل سکتی تھی کہ میں موت نہیں آتی تو نہ آئے، روک سکتا اگر کوئی شخص موت کو، وہ محمد رسول اللہ کو۔
کہ موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کے آیا کہ اگر اجازت ہو تو وہ تھے کہ موت سے بچ سکتے، لیکن جب انہیں بھی آ کے رہی، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یارو ہم سب کو سزائے موت ہو چکی ہے، بس اتنا پتہ نہیں ہے، جیسے کہ ایک شخص کو سزائے موت ہو جاتی ہے، اس کو جیل میں رکھ دیا جاتا ہے، اب یہ پتہ نہیں ہوتا کس دن پھانسی پہ لٹکایا جائے، کس دن وہ ایفیکٹ ہو جائے۔ یہی کیفیت ہر ایک کی نہیں، سب کی موت کا فیصلہ ہو چکا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس فیصلے پہ عمل کب ہو۔ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر آپ سے سنیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایک متصل جگہ ہو۔ ہم تمام بارین چاہتے ہیں کہ جب تک آپ مجلس کا انتظام نہیں ہوتا، آپ درس قرآن اپنے گھر پر کروائیں، اور ہمارے ذمہ بھی کچھ کام دیں، ہم مرتبہ کتابوں کے لیے تیار ہیں، وہی سمجھ کر غور کریں گے۔ جب تک انتظام یہاں پہ ہے اس وقت تک ہم یہاں کریں گے۔ بھائی شمیم صاحب کی مہربانی ہے، وہ یہ انتظام یہاں کروا رہے ہیں، اور جب بھی یہ انتظام نہ ہوا تو اللہ نے اس جگہ سے بڑی جگہ مجھے اپنے گھر میں دے رکھی ہے، پھر وہاں کر لیں گے۔ لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں کہ فی الحال یہاں پہ ہو، یہ جگہ شہر کے مرکز میں ہے، قریب ہے، آپ کو آنے میں آسانی ہے۔ میرے جو لوگ آئیں گے ان کو 2.5 روپے کرایہ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، نہیں وہ تو ہم بھی آتی ہے، جب وہ اپنی کاروں پہ آئیں گے تو میں گھر کو اپنا مرکز بنا سکتا ہوں۔ لیکن جب تک یہاں سہولت ہے ہم کر لیتے ہیں، اور جب شوی صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اب آگے مجھے نہیں تو پھر گھر تو رہی، پھر وہاں ہوگا 184L ڈیفینس، وہاں پہ ہو جائے گا، اور وہاں پہ ہم آپ میں باقاعدہ ڈیوٹی بھی لگائیں گے۔ میں جب پہ زندہ ہوں اور پتہ نہیں کب پہ زندہ ہوں، جب تک اللہ نے مجھے مہلت دے رکھی ہے میں انشاءاللہ قرآن کی پڑھا کروں گا۔ دنیا کے وقت سب کام چھوٹ جائے، ایک اللہ کی ذو کرم سے میری دعا ہے اور میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ قرآن پڑھانے کا دل میں نہیں چھوٹ۔ الحمدللہ چھٹا 12 ہونے والا ہے۔ ہم نے شو کیا تھا 3-4 سال پہلے، بہت آہستہ آہستہ تھے، اور شو کے باروں میں مجھے زیادہ بولنا پڑا۔ اب بہت سی باتیں جو کہ میں بیان کر چکا ہوں تو میرے بیٹی شلی کر میں آگے بڑھ رہا ہوں، اب اس بار تیز بھی ہوگی، اس لیے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے میں مہلت مانگوں گا، پورا قرآن انشاءاللہ ہم اللہ کرے گا ہم پڑھ لیں گے۔ اتنی سی مہلت اللہ تعالیٰ سے مجھے یقین ہے کہ میں مانگ لوں گا، اور میں انشاءاللہ کب ہو کہیے گا صبح نبیز کا کام ہے، وہ اللہ نے مہلت دے دی، تھوڑا سا وہ بھی کر لیں گے، ورنہ یہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات کا یہ ہوگا انشاءاللہ۔